الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ رحمت للعالمین کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوسری قسط آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم وہ باتیں سننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ کہ جس میں خاص طور پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے متعلق دور جاہلیت کی وہ رسومات، وہ باتیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا، ختم فرمایا، اور اپنے قول کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، ایون اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسومات کو، بعض ان شائبات کو، غلط فہمیوں کو ختم کیا اور اپنے رحمت للعالمین ہونے کا ایسا مظاہرہ کیا کہ تاریخ ان 63 سالوں کو زندگی بھر یاد کرتی رہے گی۔ بڑے بڑے مفکروں نے، دانشوروں نے، اپنے ہوں یا غیر ہوں، بڑی بڑی ریسرچ کے بعد، مطالعوں کے بعد اس بات کو مانا، ثابت کیا کہ اسلام از دا ریلیجن آف رائٹس۔ اسلام جو ہے یہ حقوق کا ایسا پاسدار دین ہے کہ اس کے قریب بھی کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اسلام نے ہر کسی کا حق بیان کیا، اللہ پاک کے حقوق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق، کتاب اللہ کے حقوق، مساجد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، ایون اپنے سیلف حقوق، اپنے ذاتی حقوق، اپنے باڈی کے حقوق، یہ بھی بیان کیا، اور خاص طور پر وہ جو کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے رائٹس کو بیان کیا، جیسے کہ جانوروں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، اسی میں آتا ہے بیٹیوں کے حقوق۔ دور جاہلیت میں بڑے بڑے غلط کام ہوا کرتے تھے، اس میں سے ایک معاملہ، ایک خرابی یہ بھی تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کرتے تھے، یا تو انہیں پیدا ہی نہ ہونے دیتے، پیدا ہو جاتی تو زندہ دفنا دیتے، کوئی گرم پانی میں ڈال دیتا، کوئی کنویں میں پھینک دیتا، کوئی سمندر میں، دریا میں ڈال دیتا، بعض لوگ گرم دودھ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ رسومات چلتی آ رہی تھیں، اور محبوب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس انداز سے اور کس خوبی کے ساتھ اس غلط رسم کو بھی ختم فرمایا، بلکہ ایسی ذہن سازی فرمائی، ایسی تربیت فرمائی کہ بیٹیوں کے حقوق لوگوں کے دلوں میں رچ بس گئے، ایسی تعریفیں، ایسی فضیلتیں بیٹی کو پالنے والوں کے لیے بیان فرمائیں کہ دنیا جو ہے وہ بیٹیوں سے محبت کرنے لگی۔ بیٹیوں کے حقوق کے حوالے سے اسلام نے کیا کوشش کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے میں یہ بھی ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اسی حوالے سے مدنی پھولوں پر کچھ ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس سلسلے کی رونق ہیں قبلہ مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ، ماشاءاللہ معاشرتی سوشل ایشوز پر بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں، بڑی ماہرانہ گفتگو فرمایا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ان سے اس حوالے سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کردار کے اس پہلو پر انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے۔ حضور آپ کو ویلکم کہتے ہیں، کیا فرمائیں گے بیٹیوں کے حقوق کے لیے اسلام نے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کردار ادا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ظاہر ہے کہ ایک جب سمجھانے والا نہ ہونا تو خرابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ آج بھی ہے، اگر آج بھی ہمیں کوئی سمجھانے والا نہ ہونا، ہماری غلطیوں پر کوئی نوٹس نہ دلائے، تو پھر وہ غلطیاں ہمارے نزدیک غلطیاں نہیں رہتی۔ احساس نہیں دلایا جب تک، فیلنگ، اچھا پھر خالی احساس دلانا ہے، اور احساس دلانے کے ساتھ ساتھ اور بھی اصلاح کے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات احساس تو ہوتا ہے لیکن چیز چھوٹتی نہیں ہے، برائی جاتی نہیں ہے۔ جو نشے کا عادی ہے اس کو احساس تو ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں اور میں تباہ ہو رہا ہوں، لیکن لت ایسی پڑ جاتی ہے کہ چھوٹتی نہیں ہے۔ تو ایک ہے احساس دلانا، پھر احساس دلانے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی کوشش کرنا اور اس طرح کی اس کے ساتھ انداز اختیار کرنا کہ وہ اس برائی سے نکلے۔ واہ۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کے گرد ایک معاشرہ تھا، اس میں جس طرح کی خرابیاں تھیں، جس کا آپ نے شروع میں بھی کچھ بیان فرمایا ہے، تو ان میں ایک برائی جسے ہم اس وقت برائی کہتے ہیں، اور پھر برائی وہ مان لی گئی، وہ برائی تھی اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دینا، انہیں قتل کر دینا، مطلب بیٹیوں سے نفرت ان کو ضائع کر دینا۔
آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بیٹیوں کے حوالے سے ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو عرب لوگوں میں شروع میں جو ان میں جو عادت تھی بیٹیوں پر ظلم کرنے کی، اس کے متعلق اور پھر اس کا آج کے معاشرے سے ہم تقابل کریں گے، جائزہ لیں گے، تو یہ انشاءاللہ آپ رہیں گے تو فائدہ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس وقت یہ رسم تھی بیٹیوں کو، تو یہ کوئی ان کے نزدیک بری رسم نہ تھی۔ صحیح۔ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان چپ کر جرم کرتا ہے یا مطلب اس طرح کی چیز ہے۔ آج کل ہمارا سگنل بھی کوئی توڑتا ہے تو دیکھتا ہے کوئی پولیس والا دیکھ تو نہیں رہا، تب سگنل توڑتا ہے۔ لیکن وہ رسم جو تھی یہ بیٹیوں کو قتل کرنے کی، زندہ دفن کرنے کی، یہ کوئی ان کو وہ برا نہیں سمجھتے تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک قبیلہ تھا ربیعہ، اس پر کسی قبیلے نے اس کو کہتے شب خون مارنا، یعنی کہ راتوں رات کسی وقت پہ حملہ کیا تو ان کے لوگوں کو اغوا کیا تو ان کے سردار کی بیٹی بھی اٹھا کے لے گئے۔ پھر سلو ہوئی اور جو نیگوسیشن ہونی تھی وہ ہو گئی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جو قیدی تھے وہ واپس کر دیے، تو سردار کی بیٹی کو بھی واپس کیا۔ اب سردار کی بیٹی کو جب واپس کیا تو چند دن بیٹی وہاں رہی تھی، تو اس کو کہا کہ اب تم یا تو اپنے باپ کے پاس رہو یا جہاں سے تم آئی تھی جس کے پاس رہ رہی تو اس کے پاس رہ جاؤ۔ تو کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بیٹی اپنے باپ کو چھوڑ کر چلی گئی، کہ وہ اسی طرف رہی جہاں سے وہ اس کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ اس پر وہ سردار کی بڑی وہ ناک کٹی اور اس کو بڑی شرمندگی ہوئی، چونکہ یہ ایک قبیلے کا سردار تھا تو اس نے یہ قانون بنا دیا کہ اب کوئی بیٹی نہیں رہے گی، جو بھی بیٹی پیدا ہوگی اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ چلی یہ رسم، یہ انداز چلا، اور آہستہ 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 یہ اتنا رچ بس گیا کہ اب عرب میں یہ ایک رواج پڑ گیا کہ جب بھی بیٹی آتی نارملی یہ اس کو قتل کر دیتے، اسے کنویں میں پھینک دیتے، یا اس کو مطلب کہ وہ اس کا وجود ان کو برداشت نہ تھا۔ تو اب یہ بن گئی ان کی ایسی رسم کہ جس میں کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اچھا اب آپ کو لگے گا کہ یار اتنا برا کام کرتے تھے اور شرمندہ نہیں ہوتے تھے، ہوتا ہے نا اتنا برا کام۔ تو بعض اوقات کوئی برا کام معاشرے میں اس انداز پر آ جاتا ہے اشفاق بھائی کہ حقیقتاً میں اگر بتاؤ نا تو اس کے کرنے والے کو شرم نہیں رہتی۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے یہ میرے اس بات سے حیرت ہو رہی ہو کسی کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا برا کام بندہ کر رہا ہو اور اس کو اپنے اس کام پر شرم بھی نہ آئے، حیرت بھی نہ ہو۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال کے لیے جو بات ذہن میں آ رہی ہے وہ شادی کے موقع پر بیٹی ناچے، بیٹیوں کی بات ہے۔ جی جی۔ اچھا اب آپ کو اور مجھے پتا چلے کہ یار فلاں کی بیٹی دعوت میں ناچی، شادی میں ناچی، تو یار اپنے کو لگے گا یار بیٹی ناچی یعنی اتنا جھٹکا لگے گا۔ لیکن کیا یہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اسی دعوت میں اس کی ماں باپ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس کے سامنے اس کی بیٹی ناچ رہی ہوگی؟ بہت عام ہو گیا، بہت عام ہو گیا۔ اچھا اب وہاں پر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ اس کو اچھا جانتے کہ برا جانتے ہیں؟ اچھا ہی سمجھ رہے، اچھا سمجھ رہے کرتے ہیں، واہ، برا دور کی بات ہے، اچھا سمجھ رہے تھے اور اس سے بالکل اپنے طریقے کار میں لے چکے۔ اچھا یہ تو بیٹیاں ناچتی ہیں، اور ہمارے بلوچستان کے، پنجاب کے اور دیگر عاشقان رسول بھی جانتے ہوں گے۔ ایک تھوڑا اگر میں تھوڑا پیچھے آپ کو میں لے جاؤں، تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں، چند برسوں پہلے اگر کوئی مرد کسی عورت کے ناچنے گانے کو دیکھنے جاتا، میری مراد آپ سمجھ گئے شاید میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی کوئی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں کوئی عورت ناچتی ہے، گاتی ہے، تو لوگ اس کو برا کہتے تھے، نہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ فلاں جگہ جاتا ہے، یہ فلاں عورت کا ناچ دیکھنے جاتا ہے۔ لوگ چھپ چھپ کے جاتے تھے، لوگ چھپ چھپ کے جاتے تھے، اور ایسے کا ہر پتہ چلتا کوئی بیٹی نہ دے اس کو، صحیح، کہ یار یہ تو عیاش آدمی ہے۔ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو فیضان مدینہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں، ایسا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسا جاتا تھا تو اس کو لوگ برا سمجھتے تھے نہیں سمجھتے تھے؟ جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے،
برا سمجھتے تھے نا اس کو. ہاں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب کتنی ایسی دعوتیں ہیں جن میں یہ ناچنے والیاں دعوت میں بلائی جاتی ہیں. ناچنے والیاں، پروفیشنل لڑکیاں، پروفیشنل عورتیں، جن کو پہلے اگر آدمی دیکھنے جاتا تو وہ کسی سے نظر نہیں ملا سکتا تھا، وہ بولتا میرے خاندان کی رسوائی ہو گئی ہے. یعنی خاندان اس کو اپنے خاندان سے باہر نکال دیتا تھا کہ آدمی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ عورتوں کا ناچنا گانا دیکھنے جا رہا ہے، اور اس کو خاندان سے نکال دیتے تھے. اور آج پورا خاندان، مرد و عورتیں مل کر، بوڑھے جوان مل کر یہ ناچنے والی عورتوں کو اپنی شادیوں و دعوتوں میں بلاتے ہیں اور ان پر پیسے لٹاتے ہیں. یہ وہاں جا کر پیسے لٹاتا تھا تو اس کے بارے میں لوگ برا کہتے تھے. آج اسی ناچنے گانے والی لڑکیوں کو اس کی پوری ٹیم کے ساتھ یہ عزت دار کہلانے والے خاندان اور گھرانے اپنی دعوتوں میں بلا رہے ہیں، اور یہ ناچنے والی لڑکیوں پر اپنی دعوتوں میں، اپنی شادیوں میں سب مل کر پیسے لٹا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ماں بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس ناچنے والی کے ساتھ اپنی بیٹی کو نچوا رہے ہیں، اپنی بیوی کو نچوا رہے ہیں، اپنی ماں کو نچوا رہے ہیں. بچ گئی تو ساس بھی ناچ رہی ہے، پھر بچ گیا تو وہ بوڑھا سسر بھی، چچا صاحب وہ بھی ناچنے میں لگ گیا ہے. تو پتہ چلا کہ پھر وہ دلہن کا ہاتھ پکڑ کے بھی نچواتے ہیں، تو دولہا بھی مطلب کہ ناچ رہا ہے. یہ سارا ناچنے والا خاندان جمع ہو گیا، یہ سارا ناچنے والا خاندان جمع ہو گیا، اور یہ سارے لوگ معاشرے کے عزت دار کہلانے لگے. اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے بتائیے گا. یہ جو بھی یہاں پر فیضان مدینہ میں ہو یا مدنی چینل پر ہے، اگر میں کہیں غلطی پر تو پھر اصلاح کیجیے گا کہ یہ مجھے کوئی سمجھا دے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو شراب آپ شراب کھانے میں جا کر پیو تو آپ برے، اور وہی شراب آپ گھر میں سب کے ساتھ بیٹھ کر پیو تو آپ اچھے کیسے ہو جاؤ گے یار؟ شراب تو حرام ہی حرام رہے گی، چاہے وہ آپ اس کو شراب کھانے میں جا کر پیو یا گھر میں کوئی اچھے سے طریقے سے لا کر پیئے، تو شراب تو حرام ہی رہے گی. گانا جو حرام و ناجائز ہے وہی رہے گا. یہ ناچنے گانے کے جو انداز ہے یہ حرام و ناجائز وہاں بھی تھے، گھر میں بھی ہیں. دیکھنے والا وہاں بھی گناہ گار ہے، یہاں بھی گناہ گار ہے. تو مجھے یہ تھوڑا سا سمجھا دے، اے معاشرے کے عزت دار کہلانے والے لوگوں، اور اپنے خاندانوں میں ناچنا گانا اور شادی بیاہ میں ناچنے گانے کو پورا ایک ایونٹ بنا لینے والوں، یہ مجھے بتا دو کہ اس کو کوئی تو نام دو کہ یہ آج سے کچھ برسوں پہلے یہی کام ہمارے معاشرے میں کرنے والا معاشرے کا برا، بے غیرت اور بے شرم انسان کہلاتا تھا. آج وہ کام پورے ماڈرنائز ہو کر، گلیمرائز ہو کر اور بڑے اچھے انداز ہو کر آج آپ کی شادی کا ایک ایونٹ بن گیا ہے، اور وہ کہلا گیا آپ کا ایک عزت دار اور مہذب والا انداز. مطلب میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کیا نام دوں. تو بات چلی تھی وہاں سے کہ ایک چیز جو بری ہے مگر وہ کیسے معاشرے میں بری نہیں رہتی، اچھی ہو جاتی ہے، اور وہ طریقہ بن جاتا ہے، وہ رسم بن جاتی ہے. اس کو میں نے ایک مثال دی ہے، گانے باجے یہ جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں جو بھی انداز ہوگا اللہ کی پناہ. ظاہر ہے جب گانا بج رہا ہو، لڑکیاں ناچ رہی ہوں، لڑکے ناچ رہے ہوں، خاندان والے ناچ رہے ہوں، اور پھر اس کے خاندان کے بڑے بوڑھے بھی وہاں جمع ہوں، اور پوری ان کی سپرویژن کے اندر یہ بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی کا کام ہو رہا ہو، اور پھر اس پر دیکھنے والے بھی مزے لے رہے ہوں معاذ اللہ، اور ہو سکتا ہے تالیاں بجا رہے ہو، واہ واہ کر رہے ہو، اور اپنی بیٹی چھوٹی بچی کو آگے بڑھا رہے ہو، بیٹی جا تو بھی ناچ، یہ تو ناچنے والے ہو گئے، تو بھی ناچ لے، بولے تو بھی ناچ لے. پھر جب ان جمع ہونے والوں کے خاندانوں میں شادیاں ہو رہی ہوں گی تو وہ کہہ رہے کہ وہ نے فلاں کی بیٹی ناچی تھی، اپنی بیٹی بھی ناچے گی. وہ کہاں ناچنے سیکھنے گئی تھی؟ اپنی بیٹی بھی ناچنے سیکھنے جائے گی. وہ بہن اس کے دوستوں کے ساتھ ناچ رہی ہے، بھائی کی غیرت کا کدھر پتہ نہیں ہے. وہ اس کی بیٹی فلاں مرد کے ساتھ ناچ رہی ہوگی، باپ کی غیرت اور شرم کا پتہ نہیں ہے.
بیوی کسی اور مرد کے ساتھ ناچ رہی ہوگی، شوہر کی عزت اور غیرت کا تو پتہ نہیں ہے. تو بھائی تو دیوس کے سر پر سنگ تھوڑی نکل آتا ہے. دیوس کہتے ہیں بے غیرت کو. حدیث پاک میں لفظ دیوس ہے، دال یا واو فا. دیوس کے سر پر کوئی سنگ تھوڑی نکل آتا ہے. دیوس تو دیوس ہوتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں بے غیرت، جو اپنے گھر کی مہاری پر غیرت نہ کھائے. انہیں بے شرمی بھی حیائی کی طرف دیکھتا ہے اور غیرت نہیں کہتا، انہیں روکتا نہیں ہے. یہاں روکنا دور کی بات ہے، یہاں تو پراپرلی پیسے لگا کر انویسٹمنٹ کر کے یہ سارا اہتمام یہ سب کرتے ہیں. اب یہ جس طرح میں ایک مثال دی ہے صرف سمجھانے کے لیے گویا کر کے کہ ایک انتہائی غلط، انتہائی بری، انتہائی بے شرمی والی، انتہائی بے غیرتی والی اور انتہائی گندی رسم یا گندی حرکتیں ہماری رسم بن چکی، اور ہماری سوسائٹی کا ایک طبقہ اس کو برا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ موسیقی حرام، یہ گانے باجے کے جو طریقے یہ حرام، یہ بے پردگی حرام، یہ چیزیں یہ حرام کاموں کا مجموعہ ہے، مجموعہ. اور شریعت مطہرہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی، بالکل نہیں، قطعاً نہیں دے سکتی. یہ حرام حرام اور حرام ہی ہیں، اس کے کسی کے حلال کہنے سے یہ چیزیں حلال نہیں ہو جائیں گی، یہ حرام ہی رہیں گی. اس طرح کی جو چیزیں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے تو بڑے سخت لفظوں میں اس کی مذمت فرمائی ہے. لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے اشفاق بھائی اور میرے فیضان مدینہ کے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، کہ یہ دیکھیے کہ بری رسمیں کس طرح معاشرے میں اچھی لگنے لگتی ہیں. صحیح فرمایا. بیٹی کو دفن کرنا، بیٹی کو قتل کر دینا، آج اگر ہم کہتے ہیں تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. مگر اس وقت کا انداز ایسا تھا، سوچ نہیں سکتا. برسوں ہو چکے تھے، صحیح. پتہ نہیں ہو سکتا صدی ہو گئی ہوں، واللہ عالم، صحیح. کہ جہاں بیٹی کے ساتھ یہ کیا جاتا تھا تو حالت یہ تھی کہ وہاں پر مطلب کہ اس کو برا نہیں سمجھتے، برا سمجھنے کے لیے کوئی تیاری نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ وہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی 8 بیٹیاں، کتنی؟ 8 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر، یعنی زندہ مار دیا ان کو. 8 بیٹیوں کو. کیا آقا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ یوں فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، البتہ تم مطلب کہ ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو. تو انہوں نے کہا میرے پاس اونٹ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک اونٹ صدقہ کر دو. صحیح. تو اب میں یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ چاہ رہا تھا، تھوڑا سا قطع کلامی معاف. آپ نے غیرت کی بات کی، بیٹی پر، اہل پر، خاص طور پہ بیٹی یا جو وائف ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، وہ زیادہ کنٹرول اس پر ہو سکتا ہے. اب غیرت کی جو بات ہے، ایک وہ بھی طبقہ ہے جو بہت زیادہ غیرت کھاتا ہے. ایک وہ بھی ہو سکتا ہے جو ابھی اس میں ذہن بنے کہ ہاں یار یہ تو مولانا بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. اب کیا ذہن بننے کے بعد آگے چل کر اس غیرت کو آگے امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غیرت کے نام پر بعض غلط کام بھی ہو جاتا ہے. غیرت کھانا اپنی جگہ پر ہے، غیرت تو ہونی چاہیے انسان میں، لیکن اب یہ غیرت پر تھوڑا غور کرے کہ میرے بچوں کی امی کو، میری بیوی کو تو میں کسی کو نہ دیکھنے دوں. اور صحیح ہے، کوئی غیر محرم کیسے دیکھے، اور وہ کہیں باہر نہ نکلے. اور میں ایسا غیرت مند کہ میں دوسری شادی دعوتوں میں جا کر میں دوسری عورتوں کا ناچنا گانا دیکھوں گا، ان کی بے پردگی میں دیکھوں گا. تو یہ مطلب کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ آتی جاتی غیرت کیا ہے، یہ مطلب کہ یہ آن آف کا سوئچ کیا ہے. تو یہ مطلب کہ وہ لوڈ شیڈنگ غیرت کون سی ہے کہ کبھی غیرت آئی کبھی چلی گئی. اور بیوی کے لیے ساری غیرتیں ہیں، ہونی چاہیے، وہ غیرت درست ہے، مگر اس میں ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، مار پیٹ نہ ہو. مگر یہ بھی تو دیکھنا بعد اوقات ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو تو ایسا چھپاتے ہیں، بچاتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے، اور خود بالکل بے شرمی اور بے غیرتی پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں. خود کو مطلب کہ لڑکیاں دیکھنی ہوتی ہیں، بے شرمی کرنی ہوتی ہے، بے حیائی کرنی ہوتی ہے، اور کچھ کرنا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کی بیوی کو، آپ کی بہن کو، اس طرح آپ کی ماں کو غیر محرموں سے بچانا، بے پردگی سے بچانا بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ غیرت کی وجہ سے ہے اور آپ واقعی چیز کو برا سمجھ تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب دیکھنا یہ کہ یہ غیرت ہے کہ شک ہے.
صحیح. غیرت اور شک میں فرق کرنا پڑے گا اشفاق بھائی. بہت اچھی. کہ آپ جو اپنی بیوی بچوں کو جو غیر مردوں سے روک رہے ہو اور ان کو روک رہے ہو اور ہرا ہڑیاں کر رہے ہو اور اس پہ گھر میں چیخو پکار کر رہے ہو، اگر واقعی یہ شرم و غیرت کی وجہ سے بہت اچھی بات ہے. اگر یہ شک کی وجہ سے ہے تو وہ غیرت، یعنی حدیث پاک میں ہے، احیاء العلوم میں امام غزالی نے حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اگر وہ غیرت جو آپ، یہ ایسی غیرت جو آپ کی بیوی یا ایسی غیرت جو عورت پر تہمت لگا دے، اس غیرت کو اللہ پسند نہیں فرماتا. صحیح. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا. البتہ اپنی عورت کو، اپنے گھر کی عورتوں کو غیر مردوں سے بچانا، ان کی بد نگاہی سے، ان کی نگاہوں سے پردہ کروانا، یہ سب خوبصورت چیزیں یہ ہونی چاہیے. بالکل. لیکن کہ آپ کے گھر کی عورت نہیں دیکھتی ہوگی کہ یہ ہم کو غیر مردوں سے روکتا ہے اور خود یہ غیر عورتوں میں دلچسپیاں لیتا ہے، یہ نہیں دیکھتی ہوگی. تو آپ نے بھی غیر محرم عورتوں میں نہ دلچسپی لینی ہے نہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. نہ اپنی عورتوں کو اس طرف لے کے جانا ہے، نہ ان کو یہ ہونے دینا ہے. اور یہ سارے کام شک کی وجہ سے نہیں. آپ شک کریں گے اپنا گھر توڑ دیں گے. تو شکی مزاج ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ شکی مزاج ہوتے ہیں، وہمی ہوتے ہیں. بیٹی پہ بھی کرتے. بیٹی پر شک کریں گے، بیٹی آئی نہیں کدھر چلی گئی. ماں پر شک کریں گے، بہن پر شک کریں گے، اچھا. بیوی پر شک کریں گے. یعنی یہ مثال کے طور پر اگر کہیں آئی نہیں یا گھر کے باہر ہیں، فون نہیں اٹھ رہا تو شک کریں گے، موبائل اٹینڈ نہیں ہو رہا تو شک کریں گے، دروازہ تھوڑی دیر تک نہیں کھلا تو شک کریں گے، رسپانس نہیں آیا تو شک کریں گے. کسی بھی مطلب کہ شرعی حاجت کے تحت میں گھر سے باہر گئی ہے اور واپس نہیں آئی تو شک کریں گے. تو یہ رکشہ، ٹیکسی، ویگن سب جگہ پر یہ شک کرتے رہیں گے موبائل فون کے ذریعے. اچھا، اب میں یہ غور کرتا ہوں کہ یہ شک کر کے یہ خود، مجھے تو لگتا ہے یہ ان کو سزا مل رہی ہے. یہ ان کا کوئی ماضی کا ایسا کوئی کرتوت ہوتے ہوں گے، ماضی کے کوئی یہ حرکتوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے جن سے اس کو لگا ہوگا کہ ہر عورت ایسی ہوتی ہوگی. اچھا. تو یہ شکی مزاج ہو جاتے ہیں اور یہ خود ان کے لیے سزا ہے. یہ دن رات ٹینشن میں، دن رات پریشانی میں، بیوی کا ہوگی، ماں کا ہوگی، بہن کا ہوگی، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے، یہ اٹینڈ کی نہیں اور یہ نہیں ہو رہا، ٹینشن، پریشان، شوگر، بلڈ پریشر سارا ہو رہا ہوگا. پھر آ کر ہراوڑی کر دیں گے، کدھر تھی، دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی، وہ سا آگ بگول باتھ روم میں تھی. اچھا باتھ روم میں تھی. تو کیسے غیرت اور شک میں آپ بیلنس کیسے کریں گے؟ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے تو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کال سنتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید. بیٹی کے حقوق کے حوالے سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمایاں کارنامے سر انجام دیے، کیا فرامین ہیں، کیا واقعات ہیں، کچھ انشاءاللہ آج بیان کیے جا رہے ہیں. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم رضا تاری، احمد پر شرکیہ، مہراوالا، پنجاب سے عرض کر رہا ہوں کہ بیٹیوں کے حوالے سے ماشاءاللہ نگران شورا بھی بہت پیارے پیارے مدنی پھول بھی دے رہے ہیں اور کچھ واقعات بھی فرما رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں بیٹیوں پر جس حوالے سے بھی ظلم کیا جاتا تھا وہ تو جو معاملہ تھا، لیکن آج کے دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی بیٹیاں بیاہ کر اپنے گھر میں لاتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹی نہیں بہو جیسا جو سلوک کیا جاتا ہے. اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بیٹیوں کو بیاتے ہیں وہ بہت ہی غریب لوگ ہوتے ہیں اور یہ عالم ہوتا ہے کہ بیانے کے بعد بھی وہ کئی سال تک قرضے اتارتے رہتے ہیں اور یہ ان پر ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے کہ جو بھی پہلا بچہ ہوگا وہ میکے میں یعنی لڑکی کے میکے میں ہوگا. تو اس کا اخراجات بھی جب بیٹی والوں کو اٹھانا پڑتا ہے تو اس کی اور مصروفیات اور اخراجات جو ان پر پڑتے ہیں تو وہ بھی ایک ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ بیٹی ہو یا بہو ہو، ہوتی تو ایک عورت ذات ہے. تو اس حوالے سے یہ طریقہ اپنانا اور اس طریقے کا پریشر رکھنا یا ڈیمانڈیں رکھنا، تو اس معاملے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ رہنمائی ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک ریزن ہے بیٹی کے پیدا ہونے پر جو ٹینشن ایک آتی ہے باپ پر خاص طور پہ، وہ جہیز اور اس طرح کی شادی کے معاملات ہوتے ہیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اس کو کیسے بیلنس کیا جائے، سنبھالا جائے؟ علم دین کی کمی ہے. جو شادیوں پر جو بوجھ یا وزن ہے، خواہ وہ لڑکے والے پر ہو یا لڑکی والے پر ہو، یہ بیجا رسم و رواج کی وجہ سے ہے. صحیح ہے. اور ظاہر جب وہ ختم ہو جائے اور اگر کچھ
لینا بھی ہے کوئی دینا بھی ہے اور یہ سارا شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو, محبت و پیار و اتفاق سے ہو, تو پھر شاید وزن نہ رہے. کیونکہ حدیث پاک بڑی واضح ہے کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. بوجھ کم ہوا. تو یہ برکت والا نکاح جو آقا خود فرمائیں, بوجھ کم ہو, اس میں یہ ہوتا ہے کہ طرفین یعنی لڑکی اور لڑکے والے مقروض نہ ہو اچھا. اور ان پر مالی بوجھ نہ پڑے. تو اب یہ کہ یہ جب ڈیمانڈیں نہ ہو نا, اور لڑکا اپنی ذمہ داری سمجھ لے کہ جناب اب شادی ہو رہی ہے تو جو بھی اس کو کرنا ہے خود کرنا ہے, لڑکی پر ہے ہی کوئی کچھ نہیں, پرابلم ہی کوئی, لڑکی پر کیا پرابلم ہے, لڑکی کے باپ پر کیا پرابلم ہے. یہ عزت تو کے ساتھ بیاہنا تو ہے نا بارہ. سب عزت سامان ہی کا تو نام نہیں ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے نا, عزت تو ایک انسان کا کردار سے عزت بنتی ہے, سامان سے تھوڑی عزت بنتی ہے. تو یوں تو مطلب کہ بہت بڑا سود خور ہے تو کیا اس کی عزت تھوڑی ہوتی ہے, بہت بڑا مطلب کہ وہ برے اڈے چلاتا ہے, پیسہ بہت ہے تو اس کی عزت تھوڑی ہو جاتی ہے. یہ ایسے لوگوں کی آؤ بھگت ہوتی ہے, ہر آؤ بھگت جس کی ہوتی ہے اس کی عزت نہیں ہوا کرتی. صحیح. شہرت میں اور عزت میں بھی کچھ فرق کرنا پڑے گا. صحیح. تو ایک تو یہ چیز ہے. تو اب البتہ یہ کہ یہ جو بیٹی ہے تو ٹھیک ہے, بیٹی ہمارے یہاں ہے, یہ بات میں آپ کی اس بات سے تھوڑی بہت اس سے اتنا اتفاق ضرور کروں گا کہ ایک بیٹی کے ماں باپ کے دماغ میں ایک چیز بیٹھی تو ہوئی ہے کہ کچھ تو دینا ہے, نہیں دیں گے تو یوں ہو جائے گا. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ دے, صرف بیٹی دے دینا, تب بھی لڑکے یا لڑکے کے گھر والوں کے ماتھے پر شکن نہیں آنی چاہیے. انہوں نے بیٹی لی ہے, ان کا کوئی جائیداد یا ان کا کوئی وہ فرنیچر سے تھوڑی کو پتہ شادی وادی ہوتی ہے. شادی تو سیدھی سمپل لڑکی سے ہوتی ہے. مکان لڑکے کی ذمہ داری ہے, کھانا پینا لڑکے کی ذمہ داری ہے, مہر لڑکے کی ذمہ داری ہے, ولیمہ لڑکے کی ذمہ داری ہے. یہ لڑکی کے پاس تو ہے کچھ بھی نہیں. کوئی 1 روپے کا خرچہ, بظاہر بات کرو نا, 1 روپے کا خرچہ لڑکی پر نہیں ہے. اور یہ ہے اگر نکاح کا کھانا یہ بڑا کھلانا چاہتا ہے تو اب ٹھیک ہے, لیکن رسم و رواج کی وجہ سے تھا پرابلم معذرت کے ساتھ صرف لڑکا نہیں ہے یا لڑکے کے سسرال نہیں ہے, پرابلم خود اس کا خاندان میں لڑکی والوں کا. آپ بولو لڑکی والوں کا کہ آپ نہیں کرو, بولے یار نہیں کریں گے تو ہمارے خاندان کو جواب دینا ہے. یہاں پر لڑکے والے کے خاندان کا مسئلہ نہیں ہے, صرف یہ نہیں ہے, وہاں اپنے خاندان کا بھی مسئلہ ہے. اس کی بھی ماموں پھوئی چچا نانا نانی دادا دادی بہنیں یہ سارا خاندان اس کا بھی کھڑا ہوا ہے. اس نے بھی کھایا ہے تو اب اپنا بھی کھلانا پڑتا ہے. تو سب کا کھایا تو تے تھوڑی تھا کہ ہم تم کو بلائیں گے تو تم بھی ہم کو بلانا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں ہے وزن. اگر وزن نہیں ہے, خوش دلی سے کرتا ہے, پورے شہر کو کھلاتا ہے اور پورا شہر اٹھا کر اپنے مطلب کہ وہ بیٹی کو دے دیتا ہے, اس کو تحفہ دے دیتا ہے, صحیح ہے, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. لیکن جن چیزوں کی طرف ہمارے سائل محترم نے جو توجہ دلائی ہے کہ وہ زیادتی ہونا, پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ بیاہ کر لاتے تو اسے بیٹی والا سلوک نہیں کرتے. تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہو آئی ہے, اس کو آزادی اس کے لیے بھی ہے, وہ جس طرح اپنے گھر میں رہتی تھی اس طرح یہاں بھی رہے. ایک شوہر کی خدمت ہے اس کے ذمہ, اور ایک اخلاقی طور پر اپنی جس فیملی میں رہتی اس فیملی کی خدمت کرے. لیکن یہ کہ اس کو باؤنڈ کرنا, پابند کرنا, یہ درست نہیں ہے. البتہ میں یہاں پر جو بہو ہوتی ہیں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ جب وہ بیاہ کر آئی ہے نا تو اس گھر کی روٹین میں ایڈجسٹ ہو. آپ 18-20 سال جہاں بھی رہیں وہاں ایک اپنی روٹین تھی, اب یہاں آئیے نا, یہاں اپنی روٹین میں ایڈجسٹ ہو جائیں. فیملی کے ساتھ چلنا ہے نا, فیملی کے ساتھ چلنا ہے. اب مطلب کہ ہم جب یہاں سے دوسرے ملکوں میں جائیں گے تو اس ملک کے مطابق مطلب اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہوگا نا. جیسے امیل سنت خود فرماتے ہیں کہ جب آپ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, جیسے ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں دوسرے شہروں میں گئے, اب آپ ان کے ہاتھ میں, اب وہ آپ کو لے کر چلیں گے. تو اسی طرح جب بیٹی بیاہ کر گھر چھوڑ کر سسرال آ گئی, اب اس کو چاہیے کہ اپنے سسرال کے وہ طریقہ کار جو خلاف شرع نہیں ہے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے تاکہ اس کا گھر چلے. اور لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ مطلب کہ سمجھے کہ یہ بھی بیٹی ہے, یہ مطلب بیٹی یا بہو کا مسئلہ نہیں ہے, مطلب ایک انسان ہے. جس طرح آپ کو سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کا ایک اپنا مزاج ہے, اس کا بھی ایک اپنا مزاج ہے. تو سب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مسائل حل ہوتے رہیں گے. طرف سے حل کی کوشش کی جائے. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا موضوع اٹھایا ہے حاجی صاحب. پہلے اگر کوئی شخص غلط کام کرا کرتا تھا تو معاشرہ اسے غلط کرتا تھا, آج اگر کوئی صحیح کام کرتا ہے تو معاشرہ اسے غلط کہتا ہے.
اچھی بات ہے، انشاءاللہ دعوت اسلامی اس غلط معاشرے کو صحیح کرے گی. ماشاءاللہ. آپ ہمارا ساتھ دو. لیکن غلط کو غلط کہنے والے بھی ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, غلط کو غلط کہنے والے بھی. اچھا بات تو ایسے غلط کو غلط کہنے والے ہیں کہ یہ ان ناچنے گانے کی دعوتوں میں ہوں گے, کھانا کھائیں گے, پیٹ پر ہاتھ پھیریں گے, اتنا لمبا چوڑا ڈکار لیں گے, باہر نکلیں وہ ایسی بے شرم لوگ ہیں, ایسے کوئی ناچاتا گواتا ہے. ارے تو وہ بے شرم لوگ ہیں تو تم میں کون سی شرم تھی؟ تم بھی تو بیٹھ کر دانت نکال کر منہ نکال کر آنکھیں پھاڑ کر سارا دیکھ رہے تھے. آپ کو دیکھنے کی کس نے اجازت دی تھی؟ وہاں بیٹھنے کی کس نے اجازت دی تھی؟ بعض اوقات رشتہ داری نبھانی ہوتی ہے. میری مدنی التجا ہے, آپ سب سے مدنی التجا ہے عاشقان رسول, آپ اس طرح کی اگر دعوتوں کو روک نہیں سکتے, آج تمام عاشقان رسول دیکھنے سننے والے نیت کریں اس طرح کی کسی بھی دعوت میں ہم نہیں جائیں گے, بھلے سگے بھائی کی ہو. ہاتھ اٹھائیں, نہیں جائیں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹیوں کے حوالے سے یہاں تک لکھتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا, لڑکیاں بیٹیاں, یہ مطلب کہ نازک شیشیاں ہوتی ہیں, بارود کی ڈبیاں ہوتی ہیں, بھپ سے ان میں آگ لگ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح جو ناچنے گانے کی اور بے شرمی بے حیائی کی دعوت ہو نا, اس میں اپنی بچیوں کو نہیں بھیجنا چاہیے, اگرچہ وہ سگے بھائی کے گھر میں ہو. یہ چیزیں نہیں ہیں. اپنی بیٹیوں کی اپنی بھی حفاظت کرنی ہے, بیٹیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. ایسی دعوتوں میں آپ ہی نہ جائیں, بس ختم کر دیں, کلوز کر دیں. یہاں تو میوزک سن کر لوگ بھاگتے ہیں, بدقسمت لوگ ہیں, میوزک سن کر چھت پر چڑھ جاتے ہیں. میوزک کہاں سے آ رہا ہے؟ کان لگا کر سنیں گے میوزک کدھر سے آ رہا ہے. اوئے اوئے میں بھی ہوتا تو, ارے شرم کرو, میں بھی ہوتا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت والے آقا کی شان یہ ہے کہ آپ ایک جگہ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے تو دور سے کئی بانسری کی موسیقی کی آواز آئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دو مبارک انگلیاں اپنے دونوں مبارک کانوں میں داخل فرما دیں تاکہ وہ موسیقی کی آواز میرے آقا کے کانوں میں نہ آئے, اور اپنے ساتھ والے سے پوچھتے رہے کہ اب آواز آنی بند ہوئی؟ جب آواز آنی بند ہوئی تب اپنے مبارک کانوں سے اپنی پیاری پیاری وہ انگلیاں جن سے چشمے بہتے رہے صحابہ کرام نے دیکھے, وہ اپنے کانوں سے نکالی. یہ ہے میرے آقا کا انداز, یہ ہے میرے آقا کا انداز, یہ رحمت للعالمین کا پیارا انداز. اور آج بدقسمتی کے ساتھ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن منانے کے لیے بھی جو لوگ تیار ہیں اور عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے کے بجائے کہ موسیقی آواز نہ آئے, اپنے کانوں میں ہیڈ فون ڈال کر موسیقی سنتے نہیں سنتے. شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بتائیں آپ, یہ حال ہے. تو آپ آج یہ نیت کر لو, اے عاشقان رسول, اے عاشقان میلاد, نیت کریں اس طرح کی کوئی بھی گناہ بری گانے باجے کی دعوتوں میں, ناچنے گانے کی دعوتوں میں نہ جائیں گے, نہ اپنے خاندان کو لے جائیں گے. پکی نیت کرو, ایسا نعرہ لگاؤ مدینہ مدینہ ہو جائے کہ آج کے بعد نہیں جائیں گے, زور سے نہیں جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی بولو نہیں جائیں گے. بائیکاٹ کریں نا, بائیکاٹ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے باتوں کو, بائیکاٹ کریں, ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں, یہ گناہ بڑے سلسلے کا بائیکاٹ کریں, نہیں جائیں. جب تماشا نہیں ہوگا تماشا کون دکھائے گا؟ آپ کو دعوت آئی ہے, آپ پیغام بھیج دو. آپ کو دعوت ہے, وہ پیغام بھیج دو. چلتی ہے تو فون کر کے سمجھاؤ. اتفاق کی بات ہے, میں آپ کو واقعہ سناؤں. ہمارے گھر پر ایک دعوت کا کارڈ آ گیا. کارڈ آ گیا تو میں نے کارڈ دیکھا, وہ اب کارڈ بھی بہت لفافے میں, کارڈ بھی تو 5 5 6 6 7 7 کارڈ ہوتے ہیں نا, الگ الگ فنکشن, الگ الگ. ہاں, تو میں نے وہ کارڈ دیکھا, اتنا موٹا کارڈ. اپنے تو بعضوں کا رسالہ ڈال دیا جاتا ہے, کوئی کتاب ڈال دی جاتی ہے, تو ویسے تو میں نے نکالا تو نکاح, تو پھر 2 کارڈ نکلے جس میں میوزیکل پارٹی, یہ ساری چیزیں تھی. بھیجا بھی آپ کو؟ میرے گھر پہنچ گیا, مجھے مطلب فیملی کو بھیجا. مطلب تو اچھا, اب میں جانتا تھا, کلوز تھے ہم لوگ. اچھا,
میں نے اس کو فون کیا, دعوت اسلامی سے اس کا تعلق نہیں ہے, میں نے فون کیا, میں کہا شادی ہو رہی ہے, میں کہا اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا مالا معاملہ کرے. میں کہا یار یہ آپ کے لفافے میں سے یہ نکلا ہے کارڈ, یہ کیا تم کیا ہے؟ او اچھا, اس کے اوہ یہ آپ کو بھی آ گیا, ارے معافی اب وہ معافی معذرت کرنے لگی ہے نا کہ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا, غلطی ہو گئی. میں کہا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا, درست ہے, لیکن یہ کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا, کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. صحیح. اب وہ اس کے پاس میری بات کا کیا ریپلائی ہوگا؟ لیکن میں کیونکہ ہمیں دعوت اسلامی سکھائے آپ کا کام پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے, اور یہی شریعت کا ایک اصول بھی ہے. تو میں نے اس تک نیکی کی دعوت پہنچائی, تو اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں بس آپ نیت کر لو, ذہن بنا لو. ایک میرے مان جانے سے ہوگا کیا؟ پوری دعوت ہو رہی ہے, میں اکیلا نہیں جاؤں گا تو کیا فرق؟ آپ قبر میں اکیلے جائیں گے نا, آپ اپنے بچائیں, آپ مکلف جس چیز کے پابند ہیں کہ نہ کریں تو نہ کریں. جس چیز سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رک جائیں. خود فرماتے آقا کہ میں جس سے روکو اس سے رک جاؤ, بس رک جائیں. کف سٹاپ, فل سٹاپ, آج سے فل سٹاپ, سب کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارا موضوع اشفاق بھائی بیٹیاں تھا جی. اور ہے. آپ نے فرمایا اسی میں کہ برے کو برا سمجھنے والے بھی ہیں. بیٹیوں کے زندہ دفن کر دینے کے واقعات کے وقت بھی بعض ایسے لوگ تھے جو اس کو برا سمجھتے تھے, جا کے سمجھاتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میں نے 360 بچیوں کو زندہ دفن کیے جانے سے بچایا. اللہ اللہ, ایسے لوگ بھی تھے اس زمانے میں. اور عرض کی آقا کیا مجھے اس پر ثواب ملے گا؟ اجر ملے گا, اجر ملے گا. تو یہ ہے, فرمایا گیا کہ اسلام کے ذریعے تمہیں اس کا اجر مل گیا, کہ اسلام کی دولت تمہیں ملی. ماشاءاللہ. تو یہ ہے, ایسے لوگ اس وقت بھی تھے, اس وقت بھی اور بھی نام ہے جی جی جو اس طرح کے معاملات بعض ایسے تھے جو غلط سمجھتے تھے لیکن مجبور تھے. جیسے حضرت دحیہ کلبی کے بارے میں پتا چلا کہ اسلام لانے سے پہلے یہ قبیلے کے سردار تھے, تو یہ نہیں چاہتے تھے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا, لیکن ان کے جو اپنا جو روایت کا مضمون ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ یہ عمل کرنے میں ساتھ دیا, اب لوگ مجھ پہ تانا دیتے کہ دیکھو سب کا ساتھ اس نے دیا اور اپنی بیٹی کو نہیں دفنا رہا, تو پھر فرماتے ہیں مجبوراً مجھے یہ کام کرنا پڑا. ان حالات میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک مدنی انقلاب آپ لائے, اس میں خود آپ بیٹی والے تھے. آپ کی 4 بیٹیاں, حضرت سیدتنا فاطمہ, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ, یہ 4 میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری شہزادیاں, ان کے نام ہیں. اور آپ بھی بیٹیوں والے تھے, اور ایک روایت کے مطابق 2 بیٹے تھے, ایک روایت کے مطابق 3 بیٹے تھے. تو 2 بیٹوں کی بھی روایت ہے کہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. تو اور دونوں بیٹے انتہائی بچپن میں ہی, چھوٹی عمر میں ہی وصال فرما گئے. اور 4 بیٹیاں آپ کی بڑی بھی ہوئیں, ان میں بہت شہرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حاصل ہوئی. تو آپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ معاملہ, بیٹی کے ساتھ حسن سلوک, بیٹی کے ساتھ محبت, بیٹی کے ساتھ شفقت, ایک تو پریکٹیکلی بتایا بیٹیوں کے حوالے سے. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاشرے میں بیٹیوں کے فضائل بیان کیے, بیٹیوں کی اہمیت بیان کی. یعنی دیکھیں نا, ایک چیز ختم کرنی ہے تو آپ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قتل ناحق ہے, وہ ظلم ہے, وہ زیادتی ہے. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ, خوف خدا دلانے کے ساتھ ساتھ, پھر جہنم کی وعیدیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بیان کرنا کہ یہ جو بیٹی ہے نا, اس کے فضائل ہیں, اس کی برکتیں ہیں. یہ وہ ہے ہی نہیں جس کے ساتھ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ معاذاللہ یہ نحوست ہوگی تو یہ جناب یہ یوں کر دے گی, یوں کر دے گی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک سے ایک ارشاد. آپ سوچئے کہ ان حالات میں اب یہ حالات ہیں, دیکھیں ایک تو اب ہم سن رہے ہیں, ابھی ہم سن رہے ہیں, تھوڑا سا تصور کریں, ابھی ہم سن رہے ہیں, بیٹی والے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں, بیٹے والے وہ بھی سن رہے ہیں. لیکن اس وقت کہ جب یہ معاشرے میں بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں, بیٹیوں کو برا کہا جا رہا تھا,
اچھا یہ ایک ایسا دور تھا کہ ایک بیٹیوں سے نفرت کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں کسی کو داماد بنانا اپنی شان کے خلاف لگتا تھا کہ ہمارے پاس داماد کیسے آئے گا، اس کی عزت کرنی پڑے گی، اس کی عزت کرنی پڑے گی. تو یہ پھر یہ کہ ہم وہ چونکہ لڑائیاں ہوتی تھی تو بیٹیاں چونکہ لڑائیوں میں حصہ لیتی نہیں تھی، بیٹے لڑائیوں میں حصہ لیتے تھے، تو ایسے کئی وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے. ان حالات میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیٹیوں کے فضائل بیان کرنا، یہ سوچئے ذرا. آج ہم بڑی تسلی کے ساتھ یہ فضائل سن رہے ہیں، اس وقت ان لوگوں کو یہ بات سمجھا دینا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو بیٹیوں کے حوالے سے، یہ کیا کر رہے ہو. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے یہ ارشاد فرمایا، آپ سوچئے جس شخص کی ایک بیٹی ہو، تصور کرے کہ اب وہ اس وقت کا معاشرہ سن رہا ہے، وہ لوگ سن رہے ہیں آ کر، جیسے میں نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو روایت بیان کی، تو انہیں آج جس گھری انہوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو کے ساتھ یہ معاملہ کیا، دیٹ مینس ان کو اپنے ان معاملات پر کتنا افسوس ہو رہا ہوگا. تو کیسی میرے آقا نے مائنڈ میکنگ کی، کتنا پیارا ان کو ذہن دیا کہ وہ اپنی ان معاملات پر کتنا شرمندہ تھے، کتنا افسوس تھا، کتنا روتے تھے اور پوچھتے تھے کیا ہمارے گناہ معاف ہوں گے. یعنی وہ کام جس سے یہ گناہ تو دور کی باتیں برائی نہیں سمجھتے تھے، میرے آقا کی تربیت مبارک نے اور بیٹیوں کے لیے خاص جو رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں کہتا ہوں ابھی ہم نے عورتوں کا تو موضوع لیا ہی نہیں ہے، صرف بیٹیوں کا موضوع لیا ہے. عورتوں کا موضوع تو بعد میں، عورتوں کے ساتھ تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہم اپنے دوسرے سلسلے میں لیں گے، آج تو ہم نے صرف بیٹیوں کا رکھا ہوا ہے. تو ایسے معاشرے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز پر تربیت کی، اور ان بیٹیوں کو جو آج بڑی ہو کر بے پردہ ہوتی ہیں اور اسلام کے اصولوں کو ماننے سے منع کر دیتی ہے بدقسمتی کے ساتھ، اگر یہ بیٹیاں سوچیں کہ یہ تو وہ بیچاری وہ طبقہ تھا جنہیں اس وقت کے لوگ زندہ زمین میں دفن کرنا چاہیے نہیں تھی، میرے آقا نے انہیں کیسی زندگی دے دی، انہیں عزت دے دی اور ان کی پرورش پر بشارتیں دے دی، ان کی ولادت پر بشارتیں دے دی. جی ہاں، اب سنیے کہ جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمت عطا فرمائی ہے ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے، تو اس کی وہ بیٹی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے ستر اور حجاب یعنی پردہ ہوگی. یعنی بیٹی کو جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا. اب سوچو تو صحیح، کیسا مطلب کہ یہ زبردست ارشاد کہ یہ سن کر کون اب بیٹیوں کو اپنے سینے سے نہیں لگائے گا اور بیٹیوں کی تمنا نہیں کرے گا. حدیث سنیے، جس کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے. یعنی میں یہ روایتیں آپ نے ساری سنی ہوگی، لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک تصور رکھا ہے کہ سرکار کا ارشاد آپ کی زبان مبارک سے بیان ہو رہا ہے، اس وقت بیان ہو رہا ہے، عرب کے لوگ سن رہے ہیں، وہ معاشرے میں رہنے والے سن رہے ہیں، صحابہ کرام بھی سن رہے ہیں، اور وہ بھی سن رہے ہیں، ان تک بھی پہنچ رہی ہے جو ابھی ایمان نہیں لائے. اس کلچر میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ جو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے، قتل کرتے تھے، جنہیں بیٹی کی پیدائش کی اطلاع ملتے ہی ان کی وہ گھر سے نہیں نکلتے تھے، شرم کے مارے چھپ جاتے تھے. میرے آقا فرماتے ہیں جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. اب کون تمنا نہیں کرے گا بیٹیوں کو؟ اب دونوں باتیں سنجھیں کہ ناتواں پیدا ہوئی ناتواں سے، ناتواں سے،
لڑکی پیدا ہوئی عورت سے، اور دونوں کی کیسی ہمدردی کی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں قربان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی اب میں سوچتا ہوں میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت اور آپ کی آمد، پھر آپ کا یہ مدری انقلاب جو ہم سنتے ہیں، ایک تو توحید کا درس، اپنے معبود انہوں نے باطل معبود بنا لیے، ان کو توحید اللہ وحدہ لا شریک کا راستہ بتانا، پتہ بتانا، اور ان کو شرک و کفر سے نکال کر ایمان کی نعمت دینا، اور اس معاملے میں کوشش کرنا اور اس میں تکلیفیں اٹھانا. یہ سب کے ساتھ ساتھ جو ان میں بری رسم و رواج تھی میرے آقا نے ان کو ختم کیا ہے. بے شک. اب سوچئے یار، آج ہماری سوسائٹی میں دیکھ لیں، بلکہ اگر میں کوئی خاندان کا بڑا ہے، اب جیسے یہ بلوچستان کے عاشقان رسول جمع ہے اشفاق بھائی، ان میں نا قبیلے، آپ کے قبیلے وغیرہ ہوتے ہیں نا بلوچستان میں، قبائل ہوتے ہیں نا، ہاتھ اٹھائیں ذرا، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ قبائل وغیرہ ہوتے ہیں، پورا خاندان ہوتا ہے بہت بڑا، اس کا کوئی بڑا سردار ہوتا ہوگا، ہیڈ ہوتا ہوگا، یا بعد ہوگا کمیونٹی، جیسے ہماری باٹوا کمیونٹی، آپ کا مجھے نہیں پتا، دوراجی کمیونٹی ہے تو آپ دورا کمیونٹی کے، میں باٹوا کمیونٹی کا ہوں، امیر سنت کتیانہ کمیونٹی کے. تو اس طرح مطلب دیگر کمیونٹی ہوتی ہیں. اسی طرح پنجاب کی بعض کمیونٹیاں ہوتی ہیں، تو زمیندار ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کے مطلب ڈیرے ہوتے ہیں، تو ہیڈ آف دا کمیونٹی ہوتے ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ہیڈ آف دا فیملی ہوتے ہیں، ہیڈ آف دا قبائل ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں. ان کو پوچھو کہ آپ کے قبیلے میں موجود یا آپ کے اس ایریا میں موجود جو برے طریقے اور رسم و رواج جنہیں آپ برا سمجھتے ہیں وہ ختم کر کے دکھائیں. جانیں ختم ہو جاتی ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. نہیں ختم ہوتے. قتل و غارت گری نہیں ختم کروا سکتے، تھک کر بیٹھ جاتے، وہ خود بھی تو نہیں مان رہے ہوتے کئی جگہوں پر، اور بعض جگہ پر اگر وہ اس کی اپنی اصلاح ہوتی بھی نا اتھارٹی کی، لیکن وہ اصلاح نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کے کو مانتا ہی نہیں ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہمارے گھر میں جو خرابیاں ہوتی ہیں، خاندان میں جو خرابیاں ہوتی ہیں، چھوٹی سی کمیونٹی، ہماری میں مہمان ہو، ہماری بات مہمان کمیونٹیاں بہت بڑی ہیں، بات چھوٹی چھوٹی کمیونٹیاں ہیں. چھوٹی سی چھوٹی کمیونٹیوں میں جو موجود رسم و رواج ہیں، اب جیسے میں نے کہا کہ یہ گانے باجے کی رسم و رواج ہے، اب اگر یہ میمن کمیونٹی میں ہے اور میں کہوں کہ بھائی میمن کمیونٹی کی جو اتھارٹیز ہیں وہ یہ ختم کر کے دکھائیں، ان میں ایک تعداد شاید وہ بھی نکلے گی جو بولے گی نہیں یہ تو خود ہمارے گھر میں نہیں ہو سکتا. ہم اپنے گھر کے اندر سے برائی ختم نہیں کر پا رہے، اپنے گھر کے اندر سے برائی ختم نہیں کر پا رہے. اب سوچئے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاشرے سے کیسے برائیوں کو ختم کیا، اور جن برائیوں کو ختم کیا، ان برائیوں میں ایک برائی یہ تھی کہ یہ بیٹیوں پر ظلم کرتے تھے، اور میرے آقا نے بیٹیوں کو ظلم سے آزاد کروا دیا. بیٹیاں بہت پیار کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹیاں بہت رحمت والی ہوتی ہیں، بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں. یعنی کسی نے ایک بہت پیاری پوسٹ، بعض پوسٹیں بہت اچھی ہوتی ہیں کہ عموماً ماں باپ بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، شادی ہو گئی، بیٹوں کی بھی شادی ہو گئی، بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ماں باپ رہنا بھی چاہیں تو بیٹوں کے ساتھ تو رہ سکتے ہیں، یا بیٹا ان کے ساتھ رہ سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر طریقہ کار یا رواج یا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بیٹی کے ساتھ رہتے تو معاشرے میں ایک بھی اولڈ ہاؤس نہ ہوتا. صحیح. بیٹیاں نہ رہنے دیتی، یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. کیا بات. آپ جو بیٹی والے ہیں بس وہ بیٹیوں سے محبت کریں، اور اگر پتہ چلے نا کہ بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے، ماشاءاللہ پتہ چلے کہ بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے تو خوش ہو جائے کرے گا. اللہ کی رحمت میرے گھر میں آ رہی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ خوش ہو گئے انہیں دیکھ کے، نگران شورا کی شہزادی سمیہ بائی کو دیکھ کر آپ بھی خوش ہوتے ہیں. بیٹیاں اصل میں بیٹیاں ماں باپ کو خوش کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے. اچھا. بیٹے بھی خوش کرتے ہیں، بیٹے بھی بہت خوش کرتے ہیں، مگر بیٹیوں میں ایک بالخصوص میں نے دیکھا ہے کہ والد کے لیے اچھا ایک مختلف قسم کی ہمدردی ہوتی ہے. اور یہی اچھا بیٹا ہے نا، اس کو ماں کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہوتی ہے، یہ بھی دیکھا گیا. یہ تھوڑا سا ہے، بیٹیوں سے محبت کرو، بیٹیوں سے پیار کریں،
اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف فرامین کے ذریعے بلکہ اپنے کردار کے ذریعے بھی، جیسے کہ وہ روایت ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نشست گاہ پر بٹھاتے ہیں، ان کی آمد پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ کس طرح عزت دے کر انہیں ایک پراؤڈ فیل کروا رہے ہیں بیٹی کو، کہ ایک تو وہ بیٹیاں تھیں کہ جن کو اگر باپ نے زندہ بھی رکھا ہوا ہے تو کوئی عزت نہیں دیتے تھے گھر میں، کھانے پلانے میں سب سے آخری ان کا وقت ہوتا تھا، پہننے میں انہیں نہیں پوچھتے تھے، اور یہاں حضور کھڑے ہو رہے ہیں خود ان کے لیے، عزت محبت کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اور تعظیم دے رہے ہیں۔ شفقت، اس کو شفقت کہیں گے، صحیح، بڑا چھوٹے پر شفقت کرتا ہے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیم میں اور احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی، واہ، تو یہ ایک بڑا پیارا انداز ہے۔ اچھا، میں جو کہہ رہا ہوں محبت والیاں ہوتی ہیں، تو خالی میرا کہنا کیا ہے، خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت سمجھو۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، اے فیضان مدینہ کے حاضرین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ واہ، اب سرکار فرما دے محبت کرنے والی، اب آپ سوچئے کہ اس طرح ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے، یعنی تکلیف نہ دے، نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے۔ اب جہنم سے آزادی کی بشارت، جنت کی بشارت، داخلے کی۔ اچھا، پھر رحمت کی باتیں اور اس طرح کی باتیں جب پتہ چلیں اور رحمت کی اور محبت کی باتیں پتہ، پھر کون بیٹیوں سے محبت نہ کرے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہترین جو آپ کی ولادت کے بعد اور آپ نے اس معاشرے میں جو تبدیلی پیدا کی، اس میں جو ہمارے سلسلہ یہی ہے، ہمارے سلسلے کے جو عنوانات چلیں گے نا وہ یہی ہوں گے کہ اس وقت معاشرے میں موجود انتہائی غلط طریقہ کار جو رائج تھے انہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ختم کیا۔ یہ ہمارا سمجھے کہ جو بیسک تھیم ہے، بنیاد ہے ہمارے سلسلے کی، رحمت للعالمین، وہ یہی ہے۔ اس میں آج ہم نے بیٹیوں کے معاملے کو لیا، کوئی بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں تھیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر وہی دور جاہلیت والی سوچ اگر آج بھی کسی جگہ پائی جائے تو یہ درست تو نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔